الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. میرے واجب الاحترام، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا انتہائی فضل ہوا، احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر اپنی رحمتوں والا، برکتوں والا اور سعادتوں والا مہینہ رمضان المبارک عطا فرمایا، اور اس مہینے میں اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. لیکن ہمارے ہاں عام طور پر ماحول میں، معاشرے میں یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ رمضان المبارک میں مسجدوں میں رونق زیادہ ہو جاتی ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، اور جو ہی اللہ کا یہ مہمان مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ رمضان رخصت ہوتا ہے تو مسلمان بھی مسجد سے چھٹی اور رخصت لے لیتے ہیں، مسلمان بھی رخصت ہو جاتا ہے. حالانکہ رمضان کے مہینے کا یہ مطلب نہیں تھا، بلکہ رمضان کے مہینے کو تربیت کا مہینہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں اعمال اور عبادات کی تربیت حاصل کی جائے، اپنے آپ کو ان اعمال کا، ان عبادات کا عادی بنایا جائے، اور پھر اس کے بعد پورا سال اس تربیت کے مطابق عملی طور پہ زندگی گزاری جائے. رمضان کا تو مطلب یہ تھا، رمضان کا تو مقصد یہ تھا، لیکن ہمارے ہاں معاملہ اس کے بالکل الٹ اور برعکس ہوتا ہے. کسی آدمی نے اس مثال پر، اس حقیقت پر ایک تبصرہ کیا، بڑا خوبصورت تبصرہ. اس نے کہا کہ مسجدوں میں جو لوگ مہمان تھے
وہ رمضان کے بعد رخصت ہو گئے، اب باقی گھر والے رہ گئے، یعنی جو سارا سال آتے رہے، جو سارا سال نماز کے عادی ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے کہ ہم نے اللہ کو حساب کتاب دینا ہے، ہم سے 5 وقت کی نماز کے متعلق پوچھا جائے گا، اور ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم مسجد میں جا کے 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں، تو وہ حضرات تو گھر والے تھے، لیکن جو 1 مہینے کے لیے آئے مہمان بن کے، تو رمضان جو ہی ختم ہوا تو وہ مہمان سارے رخصت ہو گئے، اب مسجدوں میں وہی چند صفیں، چند نمازی۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم نہ مسجد کی عبادت کرتے ہیں، نہ ہم کسی رمضان کے مہینے کی عبادت کرتے ہیں، نہ ہم کسی اور شخصیت کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں۔ رمضان آئے یا نہ آئے، ہم نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اور رمضان کی عبادت نہیں کرنی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رمضان کی عبادت کرنی ہے اور رمضان میں ہی کرنی ہے، تو رمضان رخصت ہو گیا۔ لیکن جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم تھا، ہم نے رمضان میں بھی اللہ کا حکم پورا کرنا ہے اور رمضان کے علاوہ بھی اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، تو وہ یہ سمجھ لیں کہ ان کا رب پہلے بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو یہ ایک بڑی عجیب سی کیفیت ہے جو رمضان کے بعد پیش آتی ہے۔ اس لیے اس صورتحال پر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے تاکہ ہماری زندگی ایسی بن جائے کہ رمضان کی تربیت اور ہماری زندگی عملی نمونے کے طور پہ برابر ہو جائے۔ ہم ایک ذہن بنائیں، ہم اپنی اس تربیت سے فائدہ اٹھائیں۔ اب رمضان المبارک کے بعد کا یہ جو مہینہ ہے، شوال کا مہینہ، اسلامی مہینہ، ہمیں اسلامی مہینوں کو یاد رکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے کام کاج، اپنے معاملات اسلامی مہینوں کے مطابق بنانے چاہیے، یا کم از کم درجے میں جہاں ہم اپنے کسی اہم ترین کاغذ پر یا کسی اہم ترین کاروبار کی نوعیت پر یا کسی معاہدے پر، ایگریمنٹ پر دستخط کرتے ہیں، وہاں انگریزی تاریخ لکھتے ہیں تو ساتھ ہمیں اسلامی تاریخ بھی لکھنی چاہیے۔ تو یہ جو 12 مہینے ہیں اسلامی، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، تو رمضان کے بعد یہ شوال کا مہینہ ہے۔ اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے، ہر مہینے کی اللہ کے ہاں ایک اپنی قدر ہے، چونکہ یہ مہینہ ماہ رمضان کے ساتھ متصل ہے، جڑا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہمیں بہت سی نعمتیں عطا فرمائیں۔ اس مہینے کی قدر بھی اللہ کے ہاں بڑی ہے۔ آپ دیکھیں لیلۃ الجائزہ، جو رمضان المبارک کے آخری دن شام کو جب اعتکاف والے اٹھ جاتے ہیں، رمضان ختم ہو جاتا ہے، اس رات سے ہی مغرب کو آگے شوال شروع ہو جاتا ہے، تو اس شوال کی اس رات کو اللہ نے ہمیں اسی مہینے میں عطا فرمایا، جس کو لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات، عید کی رات جسے ہم کہتے ہیں۔ پھر جو ہمیں عید الفطر، چھوٹی عید جو ہم مناتے ہیں، وہ رمضان میں تو نہیں ہے، رمضان تو ختم ہو گیا، اس کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عید کا دن عطا فرمایا، وہ بھی شوال میں عطا فرمایا، یکم شوال کو ہم عید مناتے ہیں۔ اور اسی طرح شوال کے 6 روزے جو سنت ہیں اور جس کے بڑے فضائل ہیں، ان روزوں کا حکم بھی ہمیں اسی مہینے میں عطا فرمایا۔ اور پھر اس سے آگے جو اللہ کی ایک بڑی عبادت آ رہی ہے،
جس عبادت کی ادائیگی کے لیے ابھی مسلمان تیار ہو رہے ہیں وہ حج کی عبادت ہے. اور اس عبادت کے بعد جس طرح رمضان کے روزے بڑی عبادت تھے، ان روزوں کے بعد اللہ نے ہمیں ایک خوشی کا دن عید الفطر عطا فرمایا. اسی طرح حج جیسی بڑی عبادت اس کے ادا کرنے کے بعد جب حاجی فارغ ہو جاتے ہیں، ان کا حج مکمل ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک اور عید کا دن عید الاضحیٰ کا دن عطا فرماتے ہیں. تو اس حج کے جو مہینے ہیں وہ یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں. رمضان میں حج کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہے، حج کے لیے سفر کی اجازت نہیں ہے، وہ حج کا مہینہ نہیں ہے. اس میں عمرے کے لیے ترغیب دی گئی ہے کہ رمضان میں عمرہ کرو. رمضان کا عمرہ جو ہے وہ حج کے برابر ہے، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. لیکن حج کا جو مہینہ ہے وہ شوال سے شروع ہوتا ہے. شوال، ذی-قعدہ اور ذی الحج کے 10 دن، یہ تقریباً 2.5 مہینوں کے قریب کا جو عرصہ ہے یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور بھی بہت بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک جو ہے یہ انسان کے آئندہ سال کا نمونہ ہوتا ہے. جس آدمی نے رمضان المبارک کو دل جمی کے ساتھ گزارا، عبادت کے ساتھ گزار لیا، اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ گزار لیا، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ گزار لیا، اپنی زبان کو ذکر اللہ سے تر کر کے گزار لیا، اچھے طریقے سے گزار لیا، تو آنے والا سال بھی اس کا اسی طرح دل جمی کے ساتھ گزرے گا. اور جس نے یہ مہینہ بے دلی کے ساتھ گزارا، مشقت کے ساتھ گزارا، تردد کے ساتھ گزارا اور انتشار کے ساتھ گزارا، تو حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا آئندہ پورا سال بھی اسی طرح گزرنے کا اندیشہ ہے. تو جب اللہ پاک نے اپنے فضل سے رمضان المبارک ہمیں اچھا گزارنے کی توفیق عطا فرمائی، تو اگر انسان کوشش کرے تو اس کے بعد باقی 11 مہینے بھی وہ اچھے گزار سکتے. انسان کوئی بھی نیک عمل کرے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ ضرور دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میرا یہ عمل قبول فرما. اس لیے کہ کوئی بھی عمل دیکھنے میں چاہے کس قدر ہی شاندار کیوں نہ ہو، اگر وہ رب کے دربار میں قبول نہ ہو تو وہ بیکار ہے. اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جن نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرنی چاہیے. چنانچہ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف کا یہ معمول تھا کہ رمضان کے اندر، رمضان سے پہلے حضور رمضان تک پہنچنے کی دعائیں کرتے تھے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان جو پہلے 2 مہینے ہیں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان عطا فرما، رمضان تک ہمیں پہنچا. پھر جب رمضان مل جاتا تو خوب عبادات کرتے، ساری عبادتیں حق ادا کر دیتے. اور پھر جب رمضان کے بعد رمضان گزر جاتا تو پھر اللہ سے دعائیں مانگتے کہ اے اللہ ہمارے اس محنت کو، اس رمضان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تو یہ بہت ضروری ہے. میں نے کئی دفعہ مثال عرض کی تھی کہ اللہ کے 2 بڑے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے بڑی مسجد، اپنا سب سے پہلا گھر بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا. تو جب انہوں نے پورے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کے گھر کو تعمیر کر لیا تو سب سے پہلی دعا انہوں نے جو اللہ سے مانگی، قرآن مجید میں اللہ نے اس کو ذکر فرمایا، ربنا تقبل منا. اے اللہ آپ ہمارے اس حقیر سے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آپ بڑے ہیں، آپ ذی شان ہیں، آپ غنی ہیں، بے پرواہ ہیں، آپ کو کسی کی پرواہ نہیں، ہماری عبادات کی ضرورت نہیں، ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں، لیکن آپ کا حکم تھا ہم نے پورا کر دیا.
اے اللہ اب پتہ نہیں یہ عمل آپ کی ذیشان جو شان ہے اس کے مطابق بھی ہے کہ نہیں ہے، اس لیے اے اللہ اب اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ تو یہ ہمارے اکابر کا معمول تھا، صحابہ کا معمول تھا کہ رمضان کے بعد رمضان میں کی جانے والی عبادتوں کے لیے اللہ سے دعاؤں کا اہتمام فرماتے تھے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ نیک عمل کے قبول ہونے کی کچھ علامات بھی ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ پھر اس کے بعد انسان کو مزید نیک عمل کا شوق نصیب ہوتا ہے، اور پھر شوق کے بعد اللہ اس کی توفیق اس کو دیتے رہتے۔ اس لیے ماہ رمضان کی عبادات کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان اس رمضان المبارک کے مہینے کے بعد بھی اپنے نیک اعمال کو جاری رکھے۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو دیکھو کہ رمضان کے بعد بھی عبادت میں لگا ہوا ہے تو سمجھو کہ اس کی عبادات قبول ہو گئی ہیں، کیونکہ یہ اس کا عبادات میں لگنا یہ اللہ کے ہاں اس کی قبولیت کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے رویا ہوگا، اللہ کے سامنے اپنی اس نے ماضی کی زندگی پیش کی ہوگی، اپنے گناہوں سے توبہ کی ہوگی، اور اللہ سے کچھ وعدے کیے ہوں گے اور ایک تحیہ کیا ہوگا۔ تو اس لیے علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے دیکھو اگر رمضان المبارک کے بعد بھی وہ اپنی عبادات میں لگا ہوا ہے تو سمجھ لو اللہ نے اس کی ان عبادات کو قبول کر لی۔ اور جس آدمی کو دیکھو کہ رمضان کے بعد اس نیکی کے راستے سے ہٹ گیا ہے تو سمجھ لو کہ اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوئی، اور وہ بھی انہی لوگوں میں سے شمار ہوتا ہے جن کے بارے میں حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ابن ماجہ کے اندر، سنن احمد کے اندر، مسند احمد، مسند دارمی، 3 حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کم من صائم لیس له من صیامه الا الظمأ، کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو روزہ رکھ کر بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، حضور نے فرمایا کتنے ہی راتوں کو جاگنے والے، مصلوں پہ کھڑے ہونے والے، رات کا قیام کرنے والے، راتوں کو عبادت میں گزارنے والے ایسے ہیں کہ جن کو عبادت کر کے بھی رات کو جاگنے کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ کے ہاں ہمارے لیے یہ ایک غلط بات ہے کہ ہم عمل کریں اور اللہ اس کو قبول ہی نہ کرے۔ محرومی کی بات ہے کہ اللہ ہمارے عمل سے ہمیں محروم فرما دے۔ تو حضور نے گویا کہ یہی جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل تو بندے کا رمضان گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کا رویہ عبادات کے ساتھ کیا ہے، اس کا معمول قرآن مجید کی تلاوت کا یا دوسرے اعمال کا کیا ہے۔ اسی طرح ہمارے بڑے بزرگ گزرے ہیں، فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ صرف رمضان المبارک میں اپنے رب کو پہچانتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ کیا ہمارا رب صرف رمضان کے لیے؟ کیا اس کا حکم صرف رمضان کے لیے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے جن اعمال کی توفیق عطا فرمائی ہے ان پر ہمیشگی اور استقامت اور دوام ضروری ہے۔ رمضان میں تو ایک تربیت ہوتی ہے اور پھر سارا سال اس تربیت کے مطابق عملی زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کی 883 نمبر حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو پابندی اور استقامت کے ساتھ کیا جائے اگرچہ مقدار میں کم ہو۔ بڑی وزنی بات حضور نے ارشاد فرمائی کہ ایک آدمی اپنا معمول روزانہ 2-4 رکعت تہجد کا بنا لیتا ہے، اور ایک آدمی ہے جس کو جوش آیا اور اس جوش میں وہ 20 رکعت 50 رکعت 100 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، لیکن آگے جا کے 5-10 دنوں کے بعد وہ چھوڑ دیتا ہے۔
لیکن یہ 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے والا ہے، یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، تو یہ 2-4 رکعتیں پڑھنے والا اس 50-100 رکعت پڑھنے والے سے زیادہ افضل، کیونکہ اس نے استقامت کے ساتھ اس عمل کو کیا، دوام کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ اس عمل کو کیا۔ تو یہی حضور نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے نزدیک اعمال میں سے سب سے محبوب پسندیدہ اعمال وہ ہیں ادومها، کہ جن میں دوام کیا جائے، ہمیشگی کی جائے، وان قل، اگرچہ وہ دوسرے کے مقابلے میں تھوڑی ہو۔ اس لیے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جن نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی، رمضان المبارک کے بعد بھی ان کو جاری رکھنے اور پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک میں روزے فرض ہیں۔ رمضان المبارک کے علاوہ دوسرے مہینوں میں روزے فرض نہیں ہیں، لیکن سنت اور نفل روزے سارے سال رکھے جا سکتے ہیں۔ چند ایک روزے میں آپ کے سامنے جو حضور اپنی زندگی میں رکھتے تھے، جن کو پسند فرماتے تھے، جو حضور کی سنت میں سے آتے ہیں اور جن کے بارے میں حضور نے فضائل بیان فرمائے، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ ہمیں ترغیباً اس پر عمل کی توفیق مل جائے۔ سب سے پہلے شوال کے 6 روزے ہیں۔ رمضان مکمل ہونے کے بعد ایک مسنون عمل یہ ہے، متصل بات، کہ شوال کے 6 روزے رکھے جائیں، اس مہینے کے 6 روزے رکھے جائیں۔ پہلے بھی میں نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی 1164 نمبر حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے سارے روزے رکھے، اس کے بعد شوال، اگلے مہینے اس شوال کے 6 روزے بھی ساتھ رکھے، تو حضور نے فرمایا وہ ایسا ہے کہ جس نے پورا سال روزے رکھے، یعنی خالی 1 مہینے کے نہیں، وہ ایسا ہو جاتا ہے اللہ کے ہاں کہ جس طرح پورے سال روزے رکھنے والا۔ تو اس کی وضاحت علماء کرام نے فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چونکہ قرآن مجید میں وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو ایک نیکی میرے پاس کر کے لائے گا میں اس کو اس کے 10 گنا اجر دوں گا۔ وہ ایک کرے گا میں 10 دوں گا۔ تو یہ قانون الہی ہے عام نیکی کے متعلق، اس سے اوپر بھی اللہ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ جتنا درجہ، جتنا اخلاص ہوگا، وہ کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالو اتنا ہی مٹھاس پیدا ہو۔ بندہ جتنی توجہ سے، جتنے خشوع خضوع سے، جتنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ریاکاری سے بچتے ہوئے عمل کرے گا، تو اتنا ہی اس میں کئیوں کو اللہ 70 گنا دیتے ہیں، کئیوں کو 100 گنا دیتے ہیں، کئیوں کو 700 اور 7 لاکھ گنا تک بھی حدیث میں ذکر کیا گیا کہ جو بندہ ایک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 7 لاکھ گنا عطا فرماتا ہے۔ لیکن کم سے کم جو قانون ہے اللہ کا، اور یہ صرف امت محمدیہ کے لیے ہے، پہلی امتوں کے لیے یہ نہیں تھا، وہ ایک نیکی کرتے تھے تو ایک نیکی۔ اور اللہ تعالیٰ کا میرے لیے بھائیو، آپ کے لیے اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ نے اس امت پر بڑی رحمتیں فرمائی۔ اللہ نے یہ بھی قانون بنا دیا کہ نیکی کا ابھی اس نے ارادہ کیا ہے، فرشتوں کو حکم دیا کہ نیکی کرنے پر 10 گنا دوں گا، ارادہ کرنے میں بھی لکھ لو کہ اس نے کہا ہے، ارادہ کر لیا ہے، اتنا جو ہے ایک نیکی اس کی لکھ لو۔ اب دیکھیں اتنی رحمتیں اللہ کی۔ اب میں ارادہ کرنے میں تو کوئی کہتے ہیں نا ہمارے دعوت تبلیغ والے حضرات، بھائی ارادہ کر لو، ارادے پہ ایک نیکی، تو بندہ ارادہ کرے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ قحط پڑا ہوا تھا، علاقے میں قحط تھا، جس طرح آج کل لوگ آٹے کے لیے مارا ماری کر رہے تھے۔ تو قحط کے زمانے میں وہ ایک ٹیلے کے پاس سے گزرا، ریت کا بہت بڑا ٹیلا تھا، تو اس کے دل میں خیال آیا، دل میں محبت تھی اور درد تھا مخلوق خدا کے لیے۔ اس نے کہا کہ کاش اتنی بڑی گندم یا اتنا آٹا میرے پاس ہوتا تو اس ٹیلے جتنا آٹا میں اللہ کے راستے میں لوگوں کو دے دیتا تاکہ ان کی بھوک ختم ہو جائے، تاکہ یہ قحط ختم ہو جائے۔ اب وہ نیت کر کے آگے چلا گیا۔ وقت کے جو پیغمبر تھے ان کو اللہ نے وحی بھیجی
کہ اس بندے کو بتا دو کہ اس کے کھاتے میں اتنا آٹا صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا گیا۔ اب ہم نیکی کا ارادہ بھی نہیں کرتے، تو یہ تو قانون ارادہ کرنے پہ ہے۔ اور اس سے بڑی اللہ کی رحمت دیکھیں کہ گناہ کا ارادہ کیا، پھر بھی اللہ نے فرمایا فرشتوں کو جو ہمارے کرامن کاتبین لکھنے والے ہیں، گناہ نہیں لکھنا، ارادہ نہیں لکھنا ہے اس کا، عمل کر لیا، اس گناہ کو وجود دے دیا، پھر بھی کہا کہ شام تک جب تمہاری ڈیوٹی ہے، صبح سے آنے والے فرشتوں کی شام تک ڈیوٹی ہوتی ہے، شام کو آنے والوں کی صبح تک ہوتی ہے، تو آپ نے انتظار کرنا ہے، ہو سکتا ہے یہ میرا بندہ اپنی اس غفلت کو محسوس کرے اور توبہ کر لے۔ پھر وہ شام تک بھی توبہ نہیں کرتا، پھر وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، لیکن 10 گناہ نہیں، اس گناہ کو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ دیکھیں کتنا شفیق رب ہے ہمارا، کتنی مہربانیاں ہیں اس امت پر اس کی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ قانون الہی ہے کہ بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو کم از کم درجے میں اللہ تعالیٰ اسے اس کی 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو چونکہ رمضان کے ہم نے 30 روزے رکھے، تو 30 کو 10 سے ضرب دیں تو 300 یہ بن جاتے ہیں، اور 6 روزے اگر بندہ شوال کے رکھ لیتا ہے تو 10 سے ضرب دیں تو 60 یہ بن جاتے ہیں، تو 360 65 دنوں کا سال ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جس نے رمضان کا 1 مہینہ پورا روزہ رکھ لیا اور 6 روزے 6 دن کے روزے شوال کے رکھ لیے، تو گویا کہ اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب لکھ دیا۔ تو کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ رمضان کے علاوہ کے روزے فرض تو نہیں ہیں، لیکن ان کی ترغیب دی گئی ہے، بہت بڑی فضیلت ہے ان کی، کوشش کرنی چاہیے، ان کو رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سال کے دوران حضور علیہ السلام کی ایک سنت روزوں کے متعلق اور بھی ہے، جن کو ایام بیض کے روزے کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ علیہ السلام ہر اسلامی مہینے کے ایام بیض جو ہیں، یعنی چاند کی 13 14 اور 15، چاند کی 13 14 اور 15 یہ تاریخ جو ہوتی ہے، حضور اس میں روزہ رکھتے تھے۔ اور اس کے بارے میں بھی حضور نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ابن ماجہ کی 1708 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام من کل شہر 3 ایام، کہ جس نے ہر مہینے کے اندر 3 دن روزے رکھے، فذالک صیام الدہر، تو گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ فانزل اللہ تصدیق ذالک فی کتابہ، پس اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق جو ہے اپنے فرمان کے ذریعے قرآن مجید میں نازل فرمائی ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ الیوم ب10 ایام، لہذا ایک دن کا روزہ 10 روزوں کے برابر ہے۔ تو یہ ایام بیض کے جو روزے ہیں، ہر مہینے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان میں تو ویسے ہی رکھنے ہوتے ہیں، جو مستقل رکھ رہا ہو رمضان کے روزوں کے علاوہ ان 3 روزوں پر اس کو ایام بیض کا بھی اجر ملے گا۔ پھر شوال ہے، ذی-القعدہ، ذی الحج، ان 12 مہینوں میں جب چاند پہلی نکل آتی ہے، اخبار میں ہم دیکھتے ہیں، اس کا اعلان ہو جاتا ہے کہ یہ محرم کا چاند نکل آیا ہے، سفر کا چاند نکل آیا ہے۔ اس کے بعد جو 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ آتی ہے، ان 3 دنوں کا جو روزہ رکھتا ہے، حضور نے فرمایا اس کو بھی پورا سال کے روزے رکھنے کے ثواب عطا ہو۔ کیونکہ اس کے لیے بھی حضور نے اس حدیث مبارکہ میں جو ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس میں یہی قانون بیان فرمایا، چونکہ مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں عموماً، تو 3 روزوں کے اگر 10 بھی ثواب ملیں تو 3 روزوں کا وہ مہینہ کور ہو گیا، 30 روزوں کا ثواب مل گیا۔ تو اس لیے اس کا بھی معمول بنا ہے، شوال کے 6 روزے بھی، اور ہر اسلامی مہینے کے 13 14 اور 15 تاریخ، اسلامی تاریخ کی جو ہے وہ روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اتنا بڑا ثواب ہے میرے بھائی۔ اور اسی طرح ایک اور ہفتے کے اندر بھی حضور نے، یہ سال کے اندر تو رمضان آتا ہے، پھر ہر مہینے کے اندر یہ ایام بیض آ جاتے ہیں، پھر ہر ہفتے کے اندر پیر اور جمعرات، سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا بھی آپ علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ کا معمول تھا کہ اکثر آپ
حضور جو ہے وہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ ترمذی شریف کی 745 نمبر حدیث ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صوم الاثنین والخمیس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے روزے کی تلاش میں رہتے تھے۔ یتحری، تحری یعنی حضور اس دن کو یاد رکھتے تھے۔ تو یہ روزے بھی ہمارے اوپر ہیں، ان کی بھی بڑی فضیلت ہے، اگر اللہ توفیق دے تو پیر اور جمعرات کے دن بھی روزہ رکھا جائے۔ اور اس کے علاوہ پورے سال میں محرم کے روزوں کی بھی فضیلت ہے۔ محرم کا جو 10 محرم کا روزہ ہے، تو 10 محرم کے روزے میں بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے ہاں تو 10 محرم میں سبیلیں لگائی جاتی ہیں، پانی پلایا جاتا ہے، کھانے کھلائے جاتے ہیں، گویا کہ روزے کے مقابل عمل کیا جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن و حدیث میں نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ 10 محرم کے روزے کی فضیلت ہے، حکم دیا گیا ہے، سنت ہے حضور کی۔ بلکہ حدیث میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ 10 محرم کا روزہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے فرض تھا، بعد میں جب یہ روزے فرض ہو گئے تو وہ درجے میں پھر نیچے آ گیا، سنت ہو گیا۔ ہاں لیکن اس میں ایک اہتمام اور کرنا ہے کہ چونکہ یہود بھی روزہ رکھتے تھے، حضور جب مکہ سے مدینہ آئے تو یہودیوں کو دیکھا وہ روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا، تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون سے نجات دی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو، اس لیے ہم اس عمل کی وجہ سے ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ آئندہ کے بعد اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں یہود کی مشابہت کی مخالفت کروں، اس کے ساتھ میں ایک روزہ ملاؤں گا۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس 10 کے ساتھ 9-10 کر لیا جائے یا 10-11 کر لیا جائے، یعنی اگلا روزہ یا پچھلا روزہ اس کے ساتھ ملا لیا جائے، تو یہ بھی بڑی فضیلت کے روزے ہیں۔ اسی طرح سال کے دوران جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، جب حج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے 1 سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، 10 کو تو پھر عید آ جاتی ہے، 9 ذی الحجہ تک یہ جو روزے ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے۔ پھر 9 ذی الحجہ جو یوم عرفات ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کے سارے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے ذی الحج کا جب مہینہ آئے گا، یہ ابھی شوال چل رہا ہے، ذی-قعدہ ذی الحج، ابھی 1.5 مہینے 2 مہینے بعد ذی الحج کا مہینہ آ جائے گا، تو کوشش کی جائے اس کے پہلے 9 دن سارے روزے رکھے جائیں، سب کی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن اگر سارے نہیں رکھ سکتے تو کم از کم یوم عرفہ، عرفات والے دن کا روزہ ضرور رکھا جائے۔ تو یہ اس سے سبق ہمیں یہی ملتا ہے کہ دینداری صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے صرف 1 مہینے کے روزے رکھ لیے یا کچھ دن کی عبادت کر لی اس کے بعد چھٹی ہو گئی، بلکہ دین پر اور عبادت پر اور تمام نیک اعمال پر استقامت اختیار کی جائے۔ اس لیے یہ تو ہر مسلمان کی ایسی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے جس میں کوئی چھٹی نہیں ہے۔ اسی لیے تو آپ حضرات کے کام سے بھی چھٹی ہو جاتی ہے، فیکٹریوں سے بھی چھٹی ہو جاتی ہے، مولویوں کو عید والے دن بھی چھٹی نہیں ہوتی، جمعے کی بھی چھٹی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے کام کی چھٹی نہیں ہے۔ اور ہر ایک کی ڈیوٹی 8 گھنٹے کی ہوتی ہے، ہمیں 24 گھنٹے کا پابند ہونا پڑتا ہے، ہماری ڈیوٹی 24 گھنٹے کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کی جو ڈیوٹی ہے وہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، ہماری سروس 24 گھنٹے کی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ تنخواہ ایک مزدور کی بھی نہیں ہوتی، ہماری تو ہے الحمدللہ، کئی ہم نے علماء کو دیکھا، ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال ڈیوٹی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اعمال جو ہیں یہ 24 گھنٹے میں تقسیم ہے، 5 نمازیں 24 گھنٹے میں تقسیم ہیں، پھر سال بھر کے جو اعمال بیچ میں آتے ہیں اسلامی اعمال وہ ان 24 گھنٹوں میں تقسیم ہے۔ تو علماء کو یہ 24 گھنٹے کی پابندی ہے۔ تو اس لیے جو حضرات یہ کرتے ہیں کہ رمضان میں عبادت کر لی، رمضان میں تہجد پڑھ لی، رمضان میں تلاوت کر لی، رمضان میں نمازیں ادا کر لی، رمضان کے بعد سمجھتے ہیں چھٹی، بلکہ کئی حضرات تو 21 رمضان کو تراویح میں قرآن ختم ہوا، 22 رمضان کو ختم ہوا، بس پھر تراویح کی بھی چھٹی، جیسے قرآن ختم ہوا تو تراویح ختم ہو گئی، حالانکہ بھائی تراویح تو سارے آخری تک پورے مہینے کی ہیں۔ تو اس لیے چھٹی نہیں ہے، موت تک چھٹی نہیں ہے۔
تو آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا عمل جو ہے نماز کا ہے. جس طرح رمضان المبارک میں نماز فرض ہے، اسی طرح رمضان کے بعد بھی نماز فرض ہے. اور یہ صرف ایک مہینے کے لیے فرض نہیں ہے، بلکہ یہ حکم پورے سال کے لیے ہے، پوری زندگی کے لیے. اہل ایمان کی صفات اللہ تعالیٰ نے 29واں سپارہ سورۃ المعارج میں اللہ فرماتے ہیں کہ الا المصلین، مگر وہ لوگ جو نمازی ہیں، یعنی نیک ایمان والوں کا تعارف ہی اللہ نماز سے کروا رہے ہیں کہ وہ نمازی ہوتے ہیں. پھر اللہ نے ان کی پہلی صفت بیان فرمائی، الذین هم علی صلاتهم دائمون، کہ جو پابندی کے ساتھ، دائم پابندی کے ساتھ اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں. اس کے بعد کئی اور صفات اللہ نے بیان فرمائی. آخر میں پھر اللہ نے صفت بیان فرمائی، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی پہلی فرمائی کہ وہ نمازی ہوتے ہیں، پھر فرمایا کہ وہ اپنی نمازوں کو پابندی سے پورا سال ادا کرتے ہیں، پھر فرمایا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی نماز میں سنت جو آداب، واجبات، فرائض ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں، پوری توجہ اور خشوع اور خضوع سے نمازوں کو ادا کرتے ہیں. پھر اللہ نے ان کے انعام کو ذکر فرمایا. اللہ نے فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے اور وہاں ان کا اعزاز و اکرام کیا جائے گا. اور اسی طرح 18ویں سپارے سورۃ المؤمنون کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب ایمان والوں کی صفات ذکر فرمائی. قد افلح المؤمنون، ایمان والے وہ کامیاب ہو گئے. آگے اللہ نے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو ادب اور عاجزی کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں، خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنے والے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، آگے چل کے اللہ نے فرمایا جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. پھر یہاں اللہ نے ان کے انعام کو ذکر فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث ہیں. ہم فیہا خالدون، ان نمازی لوگوں کو اس میں ہمیشہ رکھا جائے گا، اس جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا. اور میرے بھائیوں، نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے. رمضان اور غیر رمضان کا چکر نہیں ہے، نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے. حتیٰ کہ کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، مریض ہو جاتا ہے اور مرض کسی حالت میں بھی چلا جاتا ہے تو مرض کی کسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے. مریض ہے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھے، واضح حکم دیا حدیث مبارکہ میں. کھڑے ہو کے اس کے لیے نماز پڑھنا دشوار ہے، مشکل ہے، تو حضور نے فرمایا بیٹھ کے نماز پڑھے. بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، کتنا بیمار ہوگا کہ جو آدمی بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا. تو حضور نے فرمایا جس چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، نماز کا وقت آیا اس پہ نماز فرض ہے، لیٹے لیٹے نماز پڑھے. کتنا بیمار ہوگا کہ جو لیٹ کے نماز پڑھے گا. پھر حضور نے فرمایا کہ لیٹ کے بعد دفعہ اتنا ضعیف اور کمزور ہو چکا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا اور ہاتھوں کو حرکت نہیں دے سکتا. تو حضور نے فرمایا اشارے کے ساتھ نماز پڑھے، اپنی آنکھوں سے ہر چیز کے اشارے سے نماز پڑھے، نماز اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے. اور ہم نے مذاق بنا لیا ہے، دنیا کے سارے کام کرنے ہیں، دنیا کے سب کام کو ٹائم دینا ہے، گھر کو ٹائم دینا ہے، کاروبار کو ٹائم دینا ہے، لیکن اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں. تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے زمانے میں دیکھتے تھے کہ کسی منافق کو بھی نماز چھوڑنے کی جرت نہیں ہوتی. اور اگر کوئی آدمی بیمار ہوتا تو حدیث میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں اگر وہ 2 آدمیوں کے سہارے سے مسجد تک لایا جا سکتا تو اس کو 2 آدمیوں کے کندھوں پہ ہاتھ اٹھا کے سہارا دے کے مسجد میں صف میں لایا جاتا. لیکن آج کے دور کا دیکھیں، مسلمان اس دور کے منافق سے بھی گر گیا ہے. اللہ نے صحت دی ہے، مال دی ہے، وسعت دی ہے، ہر چیز دی ہے، تب بھی اللہ کو یاد کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. یہ اللہ کا منادی جو مؤذن ہے، یہ مؤذن ہر 5 وقت اذان دیتا ہے، آؤ اس مسجد کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ اپنی آخرت کی کامیابی کی طرف. لیکن ہمارا عمل کیا ہوتا ہے، ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ عملی طور پہ ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. اسی لیے آذان کے جواب کا حکم دیا گیا ہے کہ جو الفاظ آپ آذان کے سنیں اسی الفاظ کے ساتھ آپ جواب دیں، تاکہ وہ جو آذان میں کہا جا رہا ہے اس کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں. تو میرے بھائیوں،
ہمارے اکابر نے بڑی مشقت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے نمازوں کی پابندی کی. حضرت قاری رحیم بخش حفظ رحمہ اللہ یہ ہمارے قراء میں سے حفاظ میں سے بہت بڑے قاری گزرے ہیں. پورے پاکستان میں جتنے بھی حفاظ ہیں یا تو بالواسطہ حضرت کے شاگرد ہیں یا بلا واسطہ شاگرد ہیں، یعنی پورے پاکستان میں اتنے بڑے. تو اکثر تجویدی قرآن پاک کے جو اوپر ٹائٹل لگا ہوتا ہے اس میں حضرت کا نام لکھا ہوتا ہے. ان کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے نماز کے لیے ایک لوٹے سے وضو کیا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد اس لوٹے پر نظر پڑ گئی تو دیکھا کہ اس کے اوپر کوئی نشان لگا ہوا ہے. تو شاگرد سے پوچھا کہ یہ لوٹے پر کیا لگا ہوا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ فلاں بچے نے کیا کر دی تھی، الٹی کر دی تھی، تو اس کے چینٹے اس لوٹے پہ بھی پڑ گئے. تو یہ سن کر بڑے پریشان ہوئے، اتنے پریشان ہوئے کہ فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوٹا ناپاک تھا اور یہ میرے کپڑوں کو بھی لگا ہے، میں نے اس سے وضو بھی کر لیا ہے. تو جا کر کپڑے بدلائے اور نئے پانی سے وضو کیا اور اس شاگرد کو بلایا جس نے وضو کے لیے لوٹا رکھا تھا اور اس کو کہا کہ بدبخت آدمی، 25 سال بعد تو نے میری نماز جماعت سے قضا کروائی. 25 سال سے میں اہتمام کر رہا ہوں، نماز کو جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ سے پڑھ رہا ہوں، تو نے خالی میری نماز کو قضا نہیں کیا، میری 25 سال کی ترتیب کو خراب کر دیا. تو یہ ہمارے اکابر تھے جن کا معمول تھا پوری زندگی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹتی. تو اس لیے میرے بھائیوں نماز کا اہتمام کریں، نماز کا اہتمام کریں. حضور علیہ السلام جب اس دنیا سے جا رہے تھے نا، آخری وقت بندہ اہم ترین وصیت کرتا ہے گھر والوں کو. موت آ رہی ہو، سانس نکل رہے ہوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری الفاظ احادیث مبارکہ میں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کرو اور اپنے جو تمہارے انڈر ہیں ان پر ظلم نہ کرو. وما ملکت ایمانکم، جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں، یعنی اپنے غلاموں پر، اپنے ماتحتوں پر، اپنے نوکروں پر، اپنے مزدوری کرنے والوں پر، اپنے نیچے رہنے والوں پر ظلم نہ کریے. 2 حکم حضور کی آخری سانسوں کے حکم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ السلام سے کامل سچی محبت نصیب فرمائے، حضور کی مکمل اتباع نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.